جی السلام علیکم. امید آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بہت اہم خبر صوفی ٹی وی چینل کے ہاتھ لگی ہے اور اس خبر میں ایسا انکشاف ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا. یہ کچھ دن پہلے خبر چلی تھی کہ بشرا بی بی کی کوئی آنکھ خراب ہو گئی ہے اور وہ ہاسپٹل جانا چاہ رہی ہیں. تو جب وہ کامیاب نہ ہو سکی بشرا بی بی کی اپنوں سے ملاقات کرنے کی، ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے کی، یا پتہ نہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے کرا کے یا ہاسپٹل سے یاترا کروا کے ڈاکٹروں کی پھر واپس اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا. لیکن اب یہ کسی سوشل میڈیا پہ یہ خبر چلی ہے کہ بھئی کسی نے پھیلائی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو ہمارے ذرائع کو بتایا گیا ہے کہ زہر دیا گیا ہے. یہ یعنی کہ پی ٹی آئی خبروں میں زندہ رہنے کے لیے ایسی خبریں بازار میں چھوڑتی ہے کہ بھئی جس سے سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ ڈیولپمنٹ کی طرف جانے کے بجائے اس طرح کتنی عرصے کے لیے اپنی سیاست زندہ رکھ سکتے ہیں. لیکن جب ہمارے ذرائع نے یہ جیل انتظامیہ سے بات کی کہ بھئی یہ عمران خان کی طبیعت سے متعلق، بشرا بی بی کی طبیعت کے متعلق، ان کی ملاقاتوں کے متعلق یا ان کی ملاقاتوں میں فیسلٹیز کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، تو بہت واشگاف اور واضح الفاظ میں جیل انتظامیہ نے کہا کہ بالکل امن و شانتی سکون اور وہاں پہ رہ رہے ہیں مرشد جی اور ان کی گھر والی، اور کوئی ان کو مسئلہ یا کوئی ٹینشن درپیش نہیں ہے. بس یوتھ ہی ایسی نمبر گین کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں تاکہ کہ بھئی خبروں میں بھی زندہ رہ سکیں، یوتھیوں کو بیوقوف بنا سکیں اور یہ بھی تاثر دیا جا سکے کہ عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہا جی، عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ان کی جو آپس میں چپکلشیں چل رہی ہیں، ان کی جو آپس میں چیزیں چل رہی ہیں آپس میں پی ٹی آئی کی، اس میں دیکھیں کہ بھئی آج علیمہ خانم نے پوری پی ٹی آئی کو روک دی ہے کہ وہ مردان کے جلسے میں نہ جائیں، کیونکہ وہ یہ ان کا خیال ہے کہ یہ بھی سہیل افریدی بھی اسی ڈگر پہ چل رہا ہے جہاں پہ علیمین گنڈا پور چل رہا تھا کہ بھئی یوتھیوں کو کہتا تھا کہ آؤ جی ثوابی چلیں، آؤ جی مردان چلیں، آؤ جی پشاور چلیں، آؤ جی اپٹ آباد چلیں. بس اس طرح کا احتجاج کر کے ڈگڈگی بجا کے پھر واپس آ جاتا تھا، کبھی کے پی کے ہاؤس میں، کبھی جو ہے نا وہ کہیں اور. تو یہ سہیل افریدی بھی اسی ڈگر پہ پہلے پنجاب آیا، پھر وہ کراچی گیا، یوتھیا بڑے چارج ہو گئے اور پتہ نہیں کوئی انقلاب آ رہا ہے، پتہ نہیں کوئی رہائی فورس بن رہی ہے. لیکن اس نے بھی 9 اپریل کو نہ جلسہ کیا اور 19 اپریل کو مردان میں جلسہ رکھ کے اس نے پتہ نہیں کون سا تیر مار لیا. اور میں بے شمار یوتھیوں کے یوٹیوبروں کو سن رہا تھا کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی سہیل افریدی جنے کا بچہ نہیں ہے، سہیل افریدی ٹاؤٹ ہے، سہیل افریدی جو ہے نا وہ کوئی ملا ہوا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، یا پتہ نہیں عجیب باتیں. لیکن یہ سارے سینیریو میں آپ دیکھیں کہ بھئی یہ یوتھیے جو بھی کوئی بات کرتا ہے کہ بھئی یہ ان کو بس وہ 2 نمبر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے مرشد کے علاوہ. سیدھی طرح نہیں کہتے بھئی مرشد خود 2 نمبر ہے. اب تو انکشاف بھی سامنے آ رہا ہے. میں کل پرسوں بھی ایک نیوز پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ یہ بشرا بی بی کے ساتھ مل کے اس نے تقریباً 10 ارب روپے کی یہ فرح گوگی کو اس نے فائدہ پہنچایا، کیونکہ یہ جو ٹرسٹ یہ بنا رہا تھا 500 کنال زمین یہ ملک ریاض سے لے کے، تو اس میں تقریباً جو 500 کنال زمین ہے اس کا ٹرسٹی پہلے اس نے بشرا بی بی کو بنایا، پھر بشرا بی بی کے بعد پھر اس نے فرح گوگی کو بنایا. اور یوتھیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی بڑا ایماندار تھا، بڑا کچھ یہ تھا، بڑا کچھ وہ تھا. وہ خود کہتا رہا کہ بھئی میں یہ حکومت کرنا عذاب ہے، اور یوتھیے کہتے ہیں اس کا ہی دور سب سے اچھا ہے. اور وہ خود کہتا رہا میں خود ٹاؤٹ ہوں جنرل باجوہ کا، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میں کلرک سے بھی گندا تھا، سارے فیصلے اسٹیبلشمنٹ یا وہ کرتی تھی. لیکن یوتھیے کہتے تھے بھئی وہ سسٹم کا باپ ہے. تو ان یوتھیوں کی باتوں پہ یا ان کے ساتھ دماغ مغز بازی کر کے اپنا دن خراب نہ کیا کریں.
حقیقت میں مبنی فیصلے کیا کریں، حقیقت میں مبنی سنا کریں کہ بھئی نیوز کیا کیا جا رہی ہے اور پاکستان اپنے ملک کو کہاں پہ لے کے جا رہا ہے، ثالثی کے ذریعے، یو اے کے قرضے واپس کر کے، یا آئی ایم ایف کے جنگل چنگل سے جان چھٹکا کے، یا مریم نواز پنجاب میں کیا کر رہی ہے۔ چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔